لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ سورۃ البقرہ. آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی ہم 3 آیات کریں گے اور انشاءاللہ پھر ان 3 آیات میں اب کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے معاملات ہٹتے جائیں گے اور پھر احکامات آتے جائیں گے. اب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے لیکن ابھی باتیں انہی کے حوالے سے چل رہی ہیں اور اس میں اب یہ ہے کہ دونوں کے لیے مختلف باتیں آئیں گی. تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا. آگے سورہ بقرہ کا باقی حصہ سیکھنے کی توفیق ملے گی. میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. جی پہلی آیت ہے کیا جی؟ وقالت اليهود. ہاں جی کیا جی پہلی آیت وقالت الیہود. میں نے لکھا قالت تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو قالت سے کیا کون سا سیگا؟ ماضی مضارع ماضی. سیگا کون سا؟ واحد مذکر واحد مؤنث. واحد مؤنث کیوں ہے؟ ہاں جی قوم کا نام ہے. قوم کا نام ہو تو کیا واحد مؤنث کا سیگا آتا ہے. سو وقالت الیہود. اور یہودیوں نے کہا. واو استئنافیہ. استئناف سے مراد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. سو یہودی نے کیا کہا؟ لیست النصارى. ہاں جی یہاں تک لیست. لیسا. یہ لیسا والی گردان. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لیسا کا مطلب ہے نہیں. تو پوری گردان چلتی ہے. مذکر ہے تو لیسا وہ مذکر نہیں. لیست وہ مؤنث نہیں. لستو میں نہیں. لسنا ہم نہیں. تو وہی لیست واحد مؤنث وہ نہیں. کون نہیں اب اس کا. اور لیسا اور کانا ایک ہی طرح ہوتا ہے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اسم رفع ہوتا ہے اور خبر نصب ہوتی ہے. تو یہ اب اس کا کیا ہے؟ یہ الیہود کیا ہیں؟ فاعل ہیں قالت کا. اور یہ النصارى حالت رفع میں لیست کا اسم ہے. تو یہود نے کیا کہا؟ وقالت الیہود لیست النصارى. یہودیوں نے کہا کہ نصارہ نہیں ہیں یعنی عیسائی نہیں ہیں. کیا؟ علی شیء. علی حرف جر شیء نکرہ آ رہا ہے یعنی کسی بھی چیز پر. یعنی عیسائی کسی بات پر نہیں ہیں. یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عالم بالصواب کہ قائمن ایک مفعول تھا یہاں پہ کہ کسی چیز پر قائم نہیں ہے. کیونکہ یہ بات آگے آئے گی کہ وہ ایک دوسرے کو کی کتابیں ہی وہ جھٹلا رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کی کتاب فارغ ہوگی اور یہ کہتے تھے ان کی. کیونکہ دونوں کی یہاں بات آئے گی. اب یہودیوں کی بات عیسائیوں کی بات ہوگی. وہ کیا کہتے ہیں آگے کیا ہے جی؟ وقالت قالت النصارى. کیا ہے جی آگے؟ لیست الیہود. اب یہ سیم صرف چینج ہو گیا ہے. ریورس ہو گیا ہے. پوری بات ویسی. آگے کیا ہے جی؟ علی شیء.
سو وہ بھی ویسے کا ویسے ہے. اچھا اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ نصارہ تو اسم ہو گیا لیست کا، لیکن اب اس کی خبر وہ نہیں ہے، خبر نصب ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن متعلق کی خبر ضرور موجود ہے الا حرف جر کی وجہ سے. تو الا شیئن ترجمہ وہی ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ وہم، اب یہ ان کا حال ہے. وہم ہاں جی وہم، اب یہ واو حالیہ ہے، ان دونوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی ان کی سچویشن کیا ہے. وہم یتلون الکتابہ، تا لام واو باب نون، تلا یتلو پڑھنا تلاوت کرنا، یتلونا مضارع کے ماضی، مضارع واحد مذکر جمع کیا؟ جمع کا صیغہ. یتلونا وہ پڑھتے ہیں، ہم مبتدا اور یہ پورا جملہ اس کی خبر، یتلونا فعل مضارع، ہم اس میں فاعل موجود ہے، اور الکتابہ منصوب اسم مفعول، اور وہ اس حال میں ہے کہ کیا ہے؟ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کتاب پڑھنے کے باوجود وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم تفسیر میں اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ مزید کیا ڈیٹیل ہے. آگے کیا ہے جی؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. ہاں جی کاف کیا ہے؟ حرف جر. کاف کیا ہے؟ حرف جر. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کی طرح، اور ذالکا وہ، سو ان کی اس کی طرح. کذالکا اس طرح کہہ لیں، لائک دیٹ. کذالکا قالا کیا ہے؟ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر، قالا اس نے کہا. الذین موصول، اس میں موصول وہ لوگ، اب جمع کیا ہے؟ وہ لوگ جو. آگے کیا ہے جی؟ لا نفی کا، اور فعل کون سا؟ ماضی کے مضارع، مضارع یعلمون، عین لام میم، علم یعلم جاننا، یعلمون صیغہ کون سا؟ جمع کے واحد کیا؟ جمع کا صیغہ ہے. سو اس کا ہم اس کا فاعل ہے. قال الذین لا یعلمون، اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون کیا ہے؟ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ مثل ان کی بات کی طرح، مثل قولہم ان کے قول کی طرح. اب یہ والا پورشن ہے نا، یہ تفسیر طلب ہے. انشاءاللہ اس پورشن کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کون ہے لا یعلمون. اب آپ غور کریں، یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ قالا کا. قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پہ ایک مفعول محذوف ہے، وہ ہے قولاً. وہ کیا ہے؟ قولاً. لا یعلمون قولاً، وہ بات نہیں جانتے، مثل قولہم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ مفعول نہیں آ سکتا، یہ بیسیکلی ہے صفت ہے، اور یہ ہے موصوف جو محذوف ہے. بعض دفعہ ایسی باتیں، ایسی ہم بھی ایسا کلام بولتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس کے اندر میننگ میں، تو اس میں وہ چیزیں اس مثل قولہم نے انڈرسٹوڈ کر دیا کہ وہ بات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ لا یعلمون قولاً کہ وہ نہیں جانتے قول کو. کون سے قول کو؟ مثل قولہم ان کے قول کی طرح. اچھا یہ پوری آیت تفسیر طلب ہے، اس لیے اس کو ہم انشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں گے. آگے کیا ہے جی؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ
یختلفون. ہاں جی، فاللہ، فا یہ استئنافیہ ہے، عطف ہے. اللہ مبتدا بن رہا ہے ڈائریکٹ، اس میں شروع میں آ گیا تو جملہ اسمیہ بن گیا ہے. اللہ، اب اس کی خبر ہوگی، خبر اسی سے مناسبت رکھ رہی ہے. یحکم، ہا کاف میم مادہ، حکمہ یحکم باب نون پہ اوپر. حکمہ یحکم، کیا کرنا جی؟ حکم کرنا، بیسیکلی کیا؟ فیصلہ کر دینا. یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے. واللہ، فاللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا. کب کرے گا؟ یعنی کس کے درمیان کرے گا؟ بینہم، ان سب کے درمیان. سو بینہ آپ کو نصب نظر آ رہا ہے. پھر کب کرے گا؟ کس دن؟ یوم القیامتی، یہ بھی ظرف ہے، نصب نظر آ رہا ہے، دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قیامت کے دن، مرکب اضافی ہے. اچھا، کس بارے میں فیصلہ کرے گا؟ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ما موصولہ، فی ما، اس جو کے بارے میں، اس جو کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ کانو، وہ تھے. اسم اس کا کون ہے؟ ہم. کانو ہم فی ہی، وہ تھے اس کے بارے میں، وہ جس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. فی ہی یختلفون، باب افتعال، اختلف یختلف، اختلاف رکھنا. تو اللہ روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس چیز کے بارے میں جس پر وہ تھے اختلاف کرتے، جس پر وہ اختلاف کر رہے تھے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی الحمدللہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اب فاسٹ جا سکتے ہیں، لیکن اب بس وہ ہماری ریکوائرمنٹ چونکہ تفسیر میں چلی گئی ہے، اور ہم نے اندازہ کر لیا کہ تفسیر بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ. خالی ترجمے سے بھی بات اس طرح نہیں بنتی جس طرح ابھی یہ آیت ہے. اس آیت کے بارے میں علماء خود ہی، میں تو پھر ایک صرف عربی کا طالب علم ہوں، علماء ہی اس کے اوپر ڈیفرنٹ رائے دے دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، آگے کیا ہے جی؟ ومن ازلم، ومن ازلم. ہاں جی، یہاں تک دیکھیں، ومن ازلم، واو استثنافیہ، نیا جملہ ہے. اور من ازلم، من کا مطلب کیا ہے؟ کون. ٹھیک ہے، کون. ازلم کیا ہے؟ نہیں، افعلو کا وزن آپ کو میں نے ایک بتایا ہوا ہے. احسنو، اجملو، ازلمو، اکثرو. ہاں جی، سب سے زیادہ ظالم، اسم التفضیل کا صیغہ، اسم التفضیل کا. من ازلم، اب من کا مطلب کون، ازلم کون ہے سب سے بڑا ظالم. یہ آیت بڑی سٹرونگ ہے، میں شاید نام نہ لوں لیکن آپ نے بندے تک پہنچنا ہے. ومن ازلم، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے. من اس میں مبتدا ہے، ازلم اس کی خبر ہے. ومن ازلم، آگے کیا ہے جی؟ ممن منع، ایک وہ تشدید کا کوئی مسئلہ نہیں، مساجد اللہ. اب یہاں پہ غور کریں آپ. اچھا، یہ ہے من پلس من، جو میں سے، من سے. اب یہ متعلق کی خبر بن رہا ہے سارا جملہ. سو ومن ازلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم. ممن، ان میں سے. وہ کون ہے؟ منع یمنع، منع کرنا، روک دینا. منع مساجد اللہ. آپ کو نصب مل رہا ہے تو یہ مفعول ہے. سو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں جانے سے منع کرے. ممن منع مساجد اللہ. اچھا، آگے بات آ رہی ہے کہ کیا بات سے منع کرے. آگے کیا ہے جی؟ این یذکر فیہا فیہا اسمہ، یہاں تک. ان، اب دیکھیں یہ تھا یذکرو، ٹھیک ہے. یذکرو سے ہوا یذکرو، اور یذکرو سے ہو گیا یذکرا. یہ 3 ٹرانزیشن ہوئے ہیں. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرو مجہول کا صیغہ مضارع واحد کا،
اس میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس کا ذکر کیا جائے گا. اور یذکر یہ نصب ہو گیا، ان مصدریہ نے اس کو نصب کر دیا، ذکر کیا جانا. ان یذکر فی حرف جر، ہا کدھر ریپیٹ ہو رہا ہے جی؟ ہا کہاں جا رہا ہے جی؟ مساجد چونکہ غیر عاقل کی جمع اس لیے وہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. فی ہا کیا اب کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ اسمہ، یہ اسم رفع بتا رہا ہے، یہ نائب الفاعل ہے. کیا ہے جی یہ؟ کیونکہ مجہول صیغہ آ جائے تو اس میں فاعل نارمل نہیں ہوتا بلکہ نائب الفاعل ہوتا ہے. اور ہو کدھر؟ اللہ کی طرف. اب ذرا پیچھے سے ملا کے پڑھیں. کون ہے سب سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے؟ یا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے منع کرے؟ مسجد، اللہ کی مساجد میں، اللہ کی مساجد میں. میں آپ کو 6 پوائنٹ ہیں میں بتاؤں گا، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں. ہمیں بھی اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک پوائنٹ تو مجھے بھی سیکھنے کو ملا ہے کیونکہ مجھے بھی عادت ہے قرآن پاک کی کچھ اس طرح سے تلاوت کرنے کی، تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ابھی آگے کیا ہے جی؟ اچھا یہاں پہ کیا لیا ہے انہوں نے؟ ہاں جی، ہاں جی، فی اسمہ وسعا فی خرابی ہاں. واو حرف عطف، عطف مانا کے اوپر ہے اس کا کہ اور مزید وہ کیا کام کرتا ہے. سین عین یا مادہ سعا، یسعا کوشش کرنا. سعا وہ کوشش کرتا ہے کس بات کی؟ فی حرف جر. خرابن کا مطلب ہوتا ہے ویران کرنا، ویران کرنا. خرابن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو کا خراب یعنی ڈیفیکٹ ہے، یہاں پہ خراب کا مطلب ہے ویران کرنا. یخربون بیوتہم، وہ اپنے، یہ قرآن پاک میں جگہ یوز ہوئی ہے، وہ اپنے گھروں کو ویران کرتے ہیں. اور یقین کے بارے میں آئی تھی خیبر والوں کے کہ وہ اپنے گھروں کو خود ہی خالی کر کے نکل رہے تھے. یخربون بیوتہم وسعا فی خرابیہا. ہا کدھر جا رہا ہے؟ مساجد کی طرف. مزید وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی مساجد کو ویران کر دیا جائے، اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوراً اشارہ جمع کا آ گیا ہے. جمع کا اس لیے آیا ہے کہ من ایک نہیں ہو سکتا. ہاں جی، من یعنی کوئی ایک آدمی نہیں ہے، یہ اس میں جو بھی شامل ہے، اس میں جمع کا شو یعنی جو لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اس لیے فوراً اشارہ جمع کا آ رہا ہے کہ پھر ان کے لیے کیا ہے. پھر ریکویسٹ کروں گا آپ نے ایک واقعے کی طرف ذہنوں کو لے کر جانا ہے. آج ہی یعنی ہمارے ہی دور میں وہ واقعہ ہوا اور وہ انسان آج کس حالت میں ہے یہ آپ نے پہچاننا ہے. اولئک ما کانا، اولئک ما کانا لہم ان یدخلوہا الا خائفین. ہاں جی، اولئک وہ سب، ما کانا، ما نفی کا، کانا وہ تھا، ٹھیک ہے. اس کا اسم کون ہو گیا؟ ہوا اس میں موجود ہے. ما کانا لہم ان کے لیے. سو اولئک ما کانا لہم ان کے لیے نہیں تھا، یہ ان کے لیے یہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ ان پھر حرف مصدریہ، یدخلون سے نون دیکھ لیں ڈراپ ہے، یدخلو کہ وہ داخل ہوتے ہیں، وہ داخل ہوں گے. ہا کدھر ہے؟ پھر مساجد کی طرف. ان کے لیے نہیں تھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے الا سوائے اس کے کہ خائفینا ڈرتے ہوئے. خائفون سے جمع خائفون، اور خائفینا حالت نصب، یہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے. ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یعنی وہ جو یدخلون ہے یہ ان کا حال نصب میں آ رہا ہے. ان کا حال ہے نا داخل ہونے والوں کا.
تو وہ مفعول کے طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان یدخلوها الا خائفین فی الآخرتی آخراتی عذاب عظیم. ہاں جی، یہ موصوف، یہ اس کی صفت. اب اس جملے کی اگر ترکیب دیکھیں، جملہ اسمیہ ہے، حرف جر سے شروع ہو رہا ہے تو یہ متعلق خبر ہے، یہ بھی متعلق خبر ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے. اس جملے میں آئیں تو یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ اسی طرح سیم متعلق خبر ہیں حرف جر کی وجہ سے. سو لہم فی الآخرتی، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے. عذاب عظیم، یعنی بڑا ہی عذاب ہے. جس طرح ہم نے یہ قاعدہ پڑھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے دنیا میں عذاب خزی نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے جو جنہوں نے بہت بڑے بڑے جرم کیے ہوتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں بہت گر چکے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو جب اللہ دنیا میں عذاب یا تکلیف دیتا ہے تو وہ ان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا. آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت ہے نا، وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہاں تک. واو استئنافیہ، نیا جملہ، للہ. اچھا دیکھیں، المشرق والمغرب للہ، یہ ایک آیت ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، لیکن جب للہ شروع میں آ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ مشرق اور مغرب صرف اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، یعنی اس میں تاکید آ جاتی ہے. اور یہ متعلق ہو گیا خبر کے، اور مبتدا مؤخر المشرق والمغرب. مشرق ان میں شرقن کا معنی ہوتا ہے روشنی کا پھوٹنا. شرقن کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ روشنی کا پھوٹنا. اس سے فعل بھی بنتا ہے شرکا، اشرکا، یشرکو، اس طرح سے. اور مشرقن ہمارا عام استعمال جہاں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. اور مغربن، اس میں جو غربن کا مطلب ہے، غربن کا مطلب ہے دور چلے جانا. غربن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دور چلے جانا. سو مغرب ہمارے عام استعمال میں جو ہمیں پتہ ہے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ویسٹ سائڈ جو ہے. آگے ہاں جی، وہ اشراق، وہ جب روشنی طلوع ہو جاتی ہے، اسی میں سے. آگے کیا ہے جی؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہاں تک. عطف، نیا جملہ، اینما، اینا کہاں، اور ما جو. اینا پلس ما کون سا؟ جو. سو اینما، جہاں، جو بھی، جہاں کہیں بھی. آگے غور کرنے کی بات ہے، یہ شرط کے طور پہ یوز ہو رہا ہے اینما، کیونکہ اس کے بعد یعنی جہاں بھی تم جاؤ گے تو اسے پالو گے. دیکھیں شرط بن رہی ہے نا، اس کا مطلب تو اسے پالو گے جواب ہے پھر اس کا. سو اینما تولو، واو لام یا مادہ باب تفعیل، ولا یولی، پیٹ پھیرنا، مڑنا. سو اینما تولو، دیکھیں شرط نے کیا کیا، یہ جازم ہے نا، نون ڈراپ کروا دیا. تولونا، تم پیٹ پھیرتے ہو، تم مڑتے ہو. سو تولونا میں نون ڈراپ ہو گیا. اینما تولو، تم جہاں کہیں بھی پھیرو اپنے آپ کو تو کیا ہوگا؟ یہ جواب آ گیا. تو سما، یہ سما ایک بعید کا صیغہ ہے کہ اس کا مطلب ہوگا ویئر ایور، یعنی جہاں، اس کا مطلب تھا سما تو وہیں پر. سما کا مطلب ہوتا ہے وہیں پر. ٹھیک ہے، سما کیا مطلب ہے؟ میرا خیال قرآن پاک میں 2 یا 3 بار یوز ہوا ہے. سما کا مطلب ہے وہیں پر، کوئی فعل نہیں ہے، یہ ایک ظرف کے طور پہ یوز ہوتا ہے، کہ اشارہ ہے. سما، وہیں پر کیا ہوگا؟ وجہ اللہ، اللہ کا. یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے اللہ کا چہرہ، کہ وہیں پہ اللہ کی طرف اللہ کا کیا ہوگا؟ رخ ہوگا. یعنی تم اللہ کو اس طرف ہی پاؤ گے. یعنی اگر ہم چاروں طرف کہیں بھی اپنے پیٹ گھما رہے ہیں تو رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، چاروں طرف سے رب ہمارے پاس موجود ہے. بلکہ علماء نے اکثر، میں نے پھر اس کا کیا ہے ترجمہ میچ کیا ڈیفرنٹ علماء کے ساتھ.
اکثر علماء نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اللہ کی توجہ پاؤ گے. کیا ہے جی؟ اللہ کی توجہ پاؤ، رخ پاؤ گے. رخ پانے میں ڈائریکشن، سمت، یعنی چہرہ نہیں، سمت کے طور پہ رخ پاؤ گے. سو آپ کو دو ترجمے ملیں گے، اللہ کی توجہ پاؤ گے، اللہ کی توجہ ہوگی، اور کیا ہے؟ رخ پاؤ گے. تو یعنی جب ہم جدھر بھی ڈائریکشن کر لیں تو اس سے کچھ مسائل بھی نکلتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ صحابہ نے کچھ نماز کے مسائل نکالے. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ، ان حرف تاکید، اللہ اسم واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والا ہے اور کیا ہے؟ سب جاننے والا ہے، علیم. اچھا آپ دیکھیں جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفاتی نام استعمال کرتے ہیں نا، وہ آیت کے ساتھ ضرور جڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی پیچھے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں ان اسماء کا جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے کہ یہ کیوں یہ آئے ہیں. یعنی کہیں پہ اللہ اپنے آپ کو علیم حکیم بتاتا ہے، کہیں پہ بتاتا ہے قدیر. تو وہ آیات کے حساب سے یہ ہم غور کر رہے ہیں. اب یہاں اللہ وسعت والا ہے. یہ پچھلی بات دیکھ لیں کہ جہاں بھی رخ کرو گے تم اللہ کو پالو گے، تو یہ وسعت ہے نا اس کی، کہ جہاں بھی جاؤ گے پریشانی کی بات نہیں، گھبرانا نہیں، رب وہاں موجود ہے. اور علیم کیا ہے؟ وہ ہر بات جانتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. یہ 3 آیات تھیں. انشاءاللہ ہم ان تینوں کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو آخری آیت ہے اس میں کچھ نفل نماز کے مسائل ہیں. اگر آپ اس سے پہلے جو بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی نئی معلومات ملیں تو آپ کے لیے ہے کہ مزید ریسرچ کے راستے کھلے ہوئے ہیں. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 113، 114 اور 115. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی. پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہاں پہ ہے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اسی طرح قال الذین، ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح. اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں جی. یہود و نصارہ کا تنازع کفر و عناد اس کی وجہ ہے. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود و نصارہ کے باہمی تضاد، بغض، عداوت اور عناد کو بیان فرما رہا ہے. جیسا کہ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب نجران کے نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. رافع بن حریملہ کہنے لگے تم راہ راست پر نہیں ہو. نیز اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کا اظہار بھی کیا. یہ سن کر نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا نہیں تم راہ راست پر نہیں ہو، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا جو ابھی ہم نے پڑھی کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ لیست، کہ تم نہیں ہو کسی بھی چیز پر. آگے فرماتے ہیں یعنی ان میں سے ہر ایک نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق کے بارے میں پڑھا ہے جس کے ساتھ کفر کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اور اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے عہد لیا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. اسی طرح انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق فرمائی تھی، لیکن اب ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی. یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں کیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کی جہالت کو واضح فرما رہا ہے، اور یہ اشارہ در حقیقت انہی کی طرف ہے اگرچہ ان میں اختلاف ہے. الذین لا یعلمون سے کون لوگ مراد ہیں؟ ربیع بن انس اور قتادہ کہتے ہیں کہ نصارہ نے بھی یہود کے قول کی طرح کہا. ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ ان لوگوں سے کون مراد ہے جو کچھ نہیں جانتے، تو انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ اور تورات و انجیل سے پہلی امتوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان سے جو پہلے گزرے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے تھے. اگلے دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ عرب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر نہیں ہیں.
یعنی ایک بزرگ نے یہ کہا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وہ یہ ان کے بارے میں ہے۔ ابو جعفر ابن جریر نے اس موقف کو اختیار کیا کہ یہ آیت جو ہے عام ہے اور ان سبھی کو شامل ہے، اور یہاں کوئی ایسی قاطع دلیل بھی نہیں جس سے ان میں سے کسی ایک قول کو معین کیا جا سکے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسے ان سب اقوال پر محمول کیا جائے، واللہ عالم بالصواب۔ اور ارشاد باری تعالیٰ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کا ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب لوگوں کو جمع کر کے اپنے عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ کسی پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ سورہ حج۔ جو لوگ مومن مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں، صابی بے دین اور عیسائی مجوسی مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ اور فرمایا، اب دیکھیں جیسے ہم نے بات کی نا، اللہ تعالیٰ صفات کون سی استعمال فرماتے ہیں، یہاں پہ اللہ نے صرف استعمال فرمایا اپنی شہیدن، کہ اللہ یہ تمام معاملے کا خود گواہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور فرمایا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ اب یہاں پہ اپنے بارے میں فتاح کی، اور تو یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ غور کرنے کے ہیں سارے۔ اے نبی کہہ دیجئے ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر سے پہلے جو مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوائنٹ لکھے میں وہ آپ سے شیئر کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی تقریباً 5 سچویشن ہیں جن میں یہ عمل واقع ہو سکتا ہے۔ ایک تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ہے جو جابر لوگ کرتے ہیں، اور ایک ہم عام لوگ کس طرح کر سکتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مسجد میں نماز و ذکر سے روکنا، نارملی کسی کو مسجد میں نماز اور ذکر کرنے سے روک دینا، ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں مسجد جانے سے روکنا، کسی کو مسجد جانے سے روکنا، یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ کوئی مسجد جانا چاہتا ہے اور اسے روک لیا جائے۔ تیسرا جو ہے مسجد میں شور کرنا، مسجد میں شور کرنا بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو ذکر کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور جو لوگ مسجد کے باہر شور و غوغا کرتے ہیں وہ بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ چوتھا انہوں نے لکھا ہے اونچا قرآن پڑھنا، مسجد میں اونچا قرآن پڑھنا کہ لوگوں کی نماز اور ذکر میں خلل واقع ہو، یہ بھی اسی میننگ میں آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ میں نے بتایا کہ میری عادت اسی طرح تھی کہ میں آواز بلند ہو جاتی ہے، تو یہ میرے لیے ایک نیا پوائنٹ ہے کہ ہمیں احتیاط کریں۔ ویسے علماء فرماتے بھی ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، مسجد میں جب آپ قرآن پاک کی قرأت کریں تو دھیمی آواز میں کریں، جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ لوگ مسجد میں ذکر یا قرآن پڑھیں گے تو کیسے ہوگا، جس طرح مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے، بس اتنی آنی چاہیے، تو وہ وسپرنگ ہی ہوگی نا ساری۔ آگے جی لوگ نماز میں مشغول ہوں تو، ہاں جی لوگ نماز میں مشغول ہوں تو کوئی اپنا ذاتی سوال شروع کر دینا، یعنی میری فلاں چیز گم ہو گئی، اس قسم کی بات کر دینا۔ یا انہوں نے لکھا ہے کہ دین کے لیے بھی چندہ اکٹھا کرنا، یہ بھی اسی میننگ میں ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی اٹھتا ہے اور دین کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی صاحب وہ اناؤنس کر رہا ہوگا، اعلان کر رہا ہوگا، تو وہ بھی انہوں نے اسی میننگ میں لیا کہ یہ سب ناجائز ہیں، یہ اسی میننگ میں آئیں گے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ وہ فرماتے ہیں جی جو مسجدوں سے منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے منع کرنے والوں اور ان کی ویرانی کوشش کرنے والوں سے مراد مشرکین قریش ہیں، جیسا کہ ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا کہ ان سے مراد وہ مشرکین ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، حتیٰ کہ آپ نے مقام ذی طوا ہی میں اپنے ہدی کے جانور کو قربان کر دیا۔ ان سے صلح کر لی، پھر آپ نے فرمایا اس گھر سے تو کوئی نہیں روکتا تھا، حتیٰ کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو پاتا تو اسے بھی اس گھر سے منع نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ سن کر کفار قریش کہنے لگے کہ ہمارے ہاں وہ شخص نہیں آ سکتا جس نے بدر کے دن ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا اور وہ خود ابھی تک زندہ ہے۔
اور فرمانے لائیے وسعی فی خرابیہا، اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے آباد کرنے والوں، حج اور عمرہ کے لیے آنے والوں کو روک دیا تھا۔ ابن ابو حاتم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ۔ آگے فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہود و نصارہ کی مذمت کی، پھر ان مشرکین کی بھی مذمت کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا اور اپنے بتوں اور معبودان باطلہ کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھیں جی آج بھی اس دور میں بھی ہم عمرے سے روکے گئے ہیں، کیا غور کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، پتہ نہیں ان کے مولویوں کو یہ آیت نہیں سمجھ آتی۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، چنانچہ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا دوسری جگہ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصیبکم منهم معرة بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما۔ سورۃ الفتح۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کے جانور کو بھی اپنی قربان گاہ پہنچنے سے روکے رکھا، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد مومن عورتیں نہ ہوتے جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے ہیں۔ اور فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ایسے لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا جائے تو مسجدوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے مسجدوں کی آبادی سے مراد یہ نہیں کہ ان کی عمارت بنا دی جائے اور انہیں خوب مزین کر دیا جائے، بلکہ ان کی آبادی حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی شریعت کو ان میں قائم کیا جائے اور انہیں نجاست اور شرک کی غلاظت سے پاک رکھا جائے۔ غلبہ اسلام کی بشارت۔ اچھا اس آیت میں غلبہ اسلام کی بشارت بھی موجود ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ اگرچہ یہ جملہ خبریہ ہے لیکن اس کا معنی امر کا ہے، یعنی جب تمہیں ان پر دسترس حاصل ہو جائے تو انہیں مصالحت و جزیہ کے بغیر اس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس سے اگلے سال 9 ہجری میں مینا کے میدان میں یہ اعلان کرا دیا ہرگز اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، نہ کوئی عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، اور جس کسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی کوئی مدت مقرر ہے تو اس مدت تک عہد کی پابندی کی جائے گی۔ آپ کا یہ اعلان در حقیقت حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ کی تصدیق و عمل کے پیش نظر تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔
سورہ توبہ، مومنو مشرک تو پلید ہی ہیں، لہٰذا اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں۔ آیت کریمہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین سے یہ استدلال بھی لیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ انہیں مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد پر غلبہ عطا فرمائے گا اور مشرکوں کو اس قدر ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان میں سے کوئی مسجد حرام میں داخل نہ ہو پائے گا مگر ڈرتے ہوئے۔ وہ اس بات سے ڈرے گا کہ اگر پکڑا گیا اور مسلمان نہ ہوا تو اسے سزا ملے گی یا قتل کر دیا جائے گا۔ آج بھی شاید یہی صورتحال ہے کہ کفار جو ہیں اس طرف نہیں جاتے، ان کو بھی پتہ ہے اگر پکڑے گئے تو معاملہ الٹ ہو سکتا ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ ڈھکے چھپے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن بات وہی ہے ان کے دل میں ضرور ہوگا کہ اگر پتہ لگ گیا تو پھر معاملہ اور ہے۔ آگے وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا جیسا کہ بیان کیا گیا، اس نے مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرۃ العرب میں 2 دین نہ رہنے دیے جائیں، یعنی یہاں اب صرف ایک ہی دین اسلام ہوگا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا میں یہود و نصارہ کو ضرور سرزمین عرب سے جلا وطن کر دوں گا۔ اچھا، آپ سے کوئی سوال کرے کہ اسلام کرسچینٹی کی یا ہندوازم کی اپنے ملکوں میں دعوت کی اجازت کیوں نہیں دیتا، تو کیا جواب ہے اس کا؟ اسلام، ہندوازم دوسرے مذہبوں کو اپنی تبلیغ کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جو ہے نا عبادت خانے بنانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو مسلمان ہوگا نا، کفار۔ اگر آپ سے ہندو کہیں کہ بھئی آپ ہمارے یہاں تبلیغ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے سعودیہ میں جا کے تبلیغ کریں گے، ہمیں اجازت دی جائے۔ ہاں جی، نہیں منع کیوں کیا گیا؟ ان کو جسٹیفائی کیسے کریں گے آپ؟ پھر وہ بھی کہیں گے آپ ہمارے پاس بھی نہ ہو، آپ ہمارے بندوں کو بدل رہے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال ہوا تھا، جو اس نے جواب دیا تھا میں آپ سے بالکل سیم ٹو سیم، اور بڑا سپر جواب تھا اس کا۔ اچھا، ایک تو یہ جواب، دوسرا یہ ہے کہ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال ہوا، اس نے جواب یہ دیا کہ اگر میرا ایک اسکول ہے، اس میں ایک میتھ کا ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے 2+2=4، اور دوسرا آگے کہتا ہے 2+2=5، اور مجھے میتھ آتی ہے، تو کیا خیال ہے میں اس کو نوکری پہ رکھ لوں گا؟ تو وہ آگے ہندو تو اس نے کہا کہ میں بالکل، اس نے اسی سے کہا بھی تھا رکھ لو گے؟ نہیں رکھوں گا۔ تو بس یہی بات ہے، ہم شور ہیں کہ ہمارا دین ٹرو ہے، تو ہم تمہیں کیوں پرمٹ کریں کہ تم آگے ہم نیا دین پڑھاؤ؟ ہمیں کوئی شک نہیں ہے اپنے دین پہ، اس لیے ہم تمہیں پرمیشن ہی نہیں دیتے۔ یہ واقعی بڑا لاجیکل، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس اب مزید بات نہیں تھی۔ تو اس طرح ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑی بڑی حکمت کی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی مشکلات آسان کرے، مشکلات میں امتحان میں داخل ہیں وہ۔ آگے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مسجد حرام کی تعظیم اور خطہ زمین کی تطہیر کے پیش نظر تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات انسانی کے لیے اپنے رسول کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ ہے مشرکوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی، کیونکہ اچھا یہ دنیا میں ان کی کیا ہے؟ یہی ذلت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا، ان کے لیے یہی کافی ہے، یہی ان کے لیے سزا کافی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کیونکہ جزا جن سے عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے مومنوں کو مسجد حرام سے داخل ہونے سے روکا تھا، اب انہیں اسی طرح روک دیا گیا۔ جس طرح انہوں نے مکہ سے جلا وطن کیا تھا، اب انہیں جزیرۃ العرب سے جلا وطن کر دیے گئے، یعنی سزائیں برابر۔ انہوں نے مسجدوں سے روکا تو اللہ نے کہا تم ہماری مسجد میں آ نہیں سکتے۔ انہوں نے مہاجرین کو نکالا مکہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ جزیرہ عرب ہی چھوڑ دو پورا، تو اب ان کے لیے پکا حکم ہے کہ وہ دوبارہ جزیرۃ العرب میں آنے نہ پائیں، بے شک کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہیں سے وہ گھس آئیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی، اس میں بت رکھے، بیت اللہ میں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی، عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، اور اسی طرح کئی مذموم حرکتیں کی جو اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہے، حدیث میں ہے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا ہے، دعا ہے بڑی پیاری، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔ یہ حدیث میں ہے، میں انشاءاللہ یہ دعا آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ آخری آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفصیل، نماز میں قبلہ رو ہونا
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنہیں مکہ سے نکال دیا گیا، مسجد حرام سے دور کر دیا گیا تھا، تسلی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ دونوں قبلوں کو درمیان میں لے لیتے تھے، یعنی آپ یہ رخ اختیار کرتے تھے کہ کعبہ بھی نہ چھوٹنے پائے اور قبلۃ الاول بھی نہ چھوٹنے پائے۔ حالانکہ حکم تو اس وقت قبلۃ الاول کا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ قبلہ جو ہے وہ سمت بن جائے۔ آگے وہ فرما رہے ہیں مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ علی بن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو مدینہ کے باشندے یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہود اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے 10 سے زیادہ ماہ کا عرصہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ قبلہ ابراہیم کو پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ دعا فرماتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فولوا وجوهكم شطرہ۔ آیت نازل فرمائی، اس سے یہود شک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے ما واللہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا، کہ اس قبلے سے ان کو کس چیز نے موڑ دیا۔ آپ نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ کہ اس کے معنی یہ ہیں مشرق یا مغرب جس طرف بھی تم منہ کرو اللہ کا قبلہ اسی طرف ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فرضیت سے پہلے نازل فرمایا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت سفر میں سواری پر نماز نفل نیز شمشیر زنی یا شدت خوف کی حالت میں فرض نماز مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کی اجازت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ شدید خوف کی صورت میں ہیں یا آپ سواری پر سوار ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ اندھیرا ہے کچھ آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو پھر جدھر بھی منہ کر لو کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پالو گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیتے تھے جس طرف سواری کا رخ ہوتا تھا، اور آپ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرماتے تھے۔ اس طرح گویا آپ اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل نماز ہے نا وہ اونٹنی پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ فرض نماز آپ نے نہیں پڑھی، نوافل پڑھے ہیں، اور اونٹنی کا رخ جدھر بھی ہوتا تھا آپ اس سے یعنی آپ نے اس کو نہیں موڑا، یعنی اس کا مطلب ہم گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں جدھر مرضی پڑھ۔ فرض کے بارے میں پھر وہی اختلافات ہیں آگے جی اس کو ہم لے کے چلتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اچھا یہ جو حدیث آئی ہے یہ تمام احادیث کی کتاب میں ہے سوائے بخاری کے۔ آگے فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کی کیفیت بیان کی، پھر فرمایا کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو پا پیادہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر یا سواریوں پر نماز پڑھ لو، خواہ رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے بیان فرمائی تھی۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ سخت تاریکی اور بادلوں کی وجہ سے جس کے لیے قبلہ کا رخ مشتبہ ہو گیا ہو وہ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اہل مدینہ کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ حافظ ابوبکر ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے مابین مدینہ شام اور عراق والوں کا قبلہ ہے۔ اس حدیث کی اس آیت سے مناسبت واضح ہے۔ نیز ترمذی ابن ماجہ کی ایک حدیث میں الفاظ اس طرح بھی بیان ہوئے مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ واسع علیم، کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جود و کرم اور انعام و اکرام کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق کے لیے کافی ہے۔ علیم ان کے معنی یہ ہیں کہ اسے اپنی ساری مخلوق کے اعمال کا بھی علم ہے، مخلوق کا کوئی عمل اس سے مخفی نہیں رہ سکتا، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اپنی ساری مخلوق کے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کے دوران جو غلطی ہوگی اسے معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارا یہاں بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔